یہ خزانہ جو ہے یہ اللہ نے ان کے لیے دروازہ کھولا، ورنہ علماء یہی سمجھتے تھے کہ یوں ہی آپ نے کر دیا کیا 7 الگ الگ گروپ ہے، مکی سے شروع ہوتے ہیں وہ مضمون چلتا جاتا، مدنیوں پر وہ ختم ہوتا، اور ایسا ہے کہ ہر جگہ ایک مضمون غالب ہے، باقی بھی آتے ہیں زمین، مگر کسی حصے میں صرف توحید پر زور ہے، باقی اس کے ساتھ ضمن آ گئی، کہیں رسالت ثابت کی جا رہی کہ رسول آئے، لوگوں نے مخالفت کی، کیا انجام ہوا؟ تو یہ 7 گروپ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہم نے آپ کو 7 مثانی دی اور ہم کہتے ہیں دہرائی ہوئی، اور وہ سورہ فاتحہ ہی ہے، حدیث میں آ گیا، چلو اس لیے آج سے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہم کہہ دیں، ورنہ انہوں نے کہا نہیں وہ 7 جو ہے نا سب من المثانی، وہ یہ 7 گروپ ہے قرآن میں، 7 گروپ، اسی کو قرآن عظیم کا کہ 7 گروپ آپ کو دی ہے جو قرآن عظیم ہے، اور مثانی کیا؟ وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں دہرائی ہوئی، وہ کہتے ہیں کس عربی میں دہرائی ہوئی؟ زیادہ علماء یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی مانتے آئے نا کہ مسئلہ کا معنی دہرائی، وہ کہتے ہیں کیا ہے دہرائی؟ وہ مسلیون ہوتا ہے شبد سے، مسلیون یہ مسئلہ ہے، جوڑا جوڑا وہ کہتے ہیں جوڑا جوڑا اس لیے ہے کہ ایک صورت میں ایک حصہ دوسری صورت اس کو مکمل کرتے، جو ہے نا جوڑے، بقرہ میں بات شروع ہوئی الف لام میم اس کا نام رکھا، یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں مقطعات کو راز ہے، وہ کہتے ہیں کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی بات اتارتا ہے جو پتہ ہی نہیں، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں حضور کو بھی نہیں پتا تعالیٰ تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں حضور کو پتا تھا، عام وہ کہتے ہیں لوگ چیخ رہا اپنے مسلمان بھی اور کافر کہ کیا کلام ہے جس کو کوئی بھی نہیں سمجھتا، تو پاگل ہے دیوانہ؟ تو کچھ نہیں تھی بات، صورتوں کے نام تھے، جیسے اور طریقہ نام رکھنے کا، ہمارے یہاں بھی لوگ جانتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام کاف ہے، اب کاف رکھا ہوا اس کا نام کیا نام ہے پہاڑ کا، اور ماں کیا ہم کہتے ہیں یہ صورت کون سی ہے؟ یاسین، یہ کیا ہے؟ کہا نام دیتے حضور نے بھی کہا کہ یاسین پڑھو، نام ہے، میز رکھ لیا، اس کو گھوڑا کہہ دیا، اس کی اور کیا کسی، اسی لیے کہتے ہیں جہاں یہ سورج شروع ہوتی ہے شروع میں جیسے سبق کا اوپر عنوان ہوتا ہے کہ قائد اعظم یا پاکستان، بات شروع ہونے سے پہلے اللہ کہتا حاضر الف لام میم، کہ یہ سورت الف لام میم شروع ہو رہی، نام لے دیا اس کا۔ ہم بولتے ہیں سارے بچے بیٹھے کہ یہ پرچہ الف ہے، یہ پرچہ بے ہے، اب الف بے کے اور کیا کرنا، پرچے کا نام رکھ دیا، پہلا الف ہے دوسرا بے، اور یہ بھی بات انہوں نے کہی، کوئی کہے گا کہ کئیوں صورتوں کے نام ایک ہی، شروع کی 2 صورتیں الف لام میم ہے، آگے جا کر بھی جو ہے سورہ لقمان وغیرہ الف لام میم، انہوں نے کہا جو میری بات پلے باندھے گا جب دیکھے گا نا، بے شک 100 صورت کے بعد آئے بات وہی ہوگی، جیسے ہم سبق دیکھتے نا قائد اعظم ایک، پھر کئی سبق انگریزی کے ختم ہو کر پھر قائد اعظم نمبر 2، الف لام میم جو ہوگی ایک ہی بات چلے گی، جو الف لام را ہوگی بڑی باتیں ان پر اللہ نے کھولی، مگر افسوس ہے کہ لوگ دشمنی میں اندھے ہو جاتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے فرائی کیا کہتا تھا پڑھو، اور میں نے کئی بریلوی عالموں سے سنا جنہوں نے پڑھی کہ اب کسی کا سکہ نہیں دنیا میں چلے گا سوائے سلائی کی، موجودی بھی رہ گیا، اور سارے قرآن کی کنجی اس کو ہاتھ آئی کہ یہ 7 گروپ کس طرح ہے، مدنی مکی سے مدنی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لکھ دیتے نا درمیان میں کہ یہ مکی آ گئی پھر مدنی، وہ کہتے ہیں بناوٹی باتیں، یہ آپ نے خود کری ہے، کہاں اللہ رسول نے لکھا مکی مدنی، جو گر بتایا میں نے کہ مکی سے شروع ہوگا آخر اس گروپ کا مدنی پر ہوگا، وہ مدنی صورتیں ہوں گی، اور اس گروپ میں ایک ہی بات نہ آگے سے آگے بڑھتی ہے، بڑی بات، مسئلہ انہوں نے کہا ڈبل کو کہتے ہیں دوہرا، اس لیے ایک جو ہے نا صورت اور دوسری صورت کا دوسرا حصہ ہے اس کو مکمل کرتی ہے۔ یہ بات قرآن مجید کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کی، قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا کہ یہ رسول نے اللہ کے اشارے سے کس طرح اس کو اکٹھا کی۔ جی مولانا ایک سود خور کے بارے میں ہمارے پاس سوال ہے کہ بھائی نے یہ کر لینا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بولتا یہ ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں تاکہ آپ کی آواز ہم سن سکیں۔ ہیلو جی بھائی۔ یہ آج تو پروگرام ٹی وی پہ چل رہا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے؟ جی ہمارا ہی پروگرام ہے۔ اچھا تو ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ نماز میں امام کے پیچھے اعلان شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں؟
امام کے پیچھے الحمد شریف ہمیں پڑھنی چاہیے یا نہیں، یہی سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی فاتح خلف الامام کی فاتح خلف الامام کی بات پوچھ رہے ہیں بھائی، اس بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ جو پڑھے اس کے منہ میں بھی پتھر نہیں پڑیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ نے پڑھی، حضرت عمر جیسے، بابا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پڑھنے والا بھی ٹھیک کرتا، اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بھی درست ہے۔ زید ابن ثابت ابن عمر ابن مسعود جیسے لوگوں نے نہیں پڑھی۔ تو جو زیادہ اچھی بات کرے وہ ہے کہ جن نمازوں میں امام اونچی پڑھتا ان میں چپ رہے، سنیں، اور جن میں آہستہ پڑھتا ان میں پیچھے اپنا پڑھ لے، فاتحہ بھی پڑھے، سورت بھی پڑھے۔ یہ عدل کی بات اور بالکل ایک متوازن ہے۔ باقی نمازیں سب کی ٹھیک، جو پڑھتا اس کی بھی ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھتا سرے سے اس کی بھی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر یہ جو امام کے پیچھے آمین اونچی کرنی چاہیے یا آسا؟ کہنی ہے تو ذرا اونچی کہنی چاہیے، مگر ایسی اونچی کہنا چاہیے جیسے لوگ کہتے ہیں آمین، ایسے اپنے باپ کے سامنے اس کی آواز نہیں کر سکتے، یہ بے ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت تعظیم کرتا ہے، اتنا اونچی کہہ سکتا ہے، اور یہ کہنی بھی چاہیے سب کو۔ جیسے حنفیوں میں سے بھی امام ابن حمام کہتا کہ اگر یہ مقدمہ میرے پیش ہو جاتا تو میں فیصلہ کرتا کہ اونچی سے مراد یہ نہیں کہ کان جو ہے پھٹ جائیں، اور نیچی سے مراد یہ نہیں کہ دوسرا بھی نہ سنے، اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ امام کو بھی پتا چلے کہ پیچھے لوگ جاگتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہم سن رہے ہیں، اس لیے 2-3 آدمی سنیں آمین، اتنا کہنا چاہیے۔ جو نہیں کہتے نا، اس سے تو شیعہ لوگ ہی بہتر ہے کہ نہیں کہتے، چلو ٹھیک ہے، یہ کیا کہنا ہوا کہ منہ میں کہا آمین، کس کو فائدہ پہنچا؟ امام کو کیا پتا چلا کہ کسی نے میری دعا کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے؟ تو یہ آہستہ جو ہے نا دل میں، یہ میرے خیال میں بالکل نامعقول بات ہے۔ اتنا سب کو کہنا چاہیے حدیث سے ذرا نیچے آ جائیں، یہ ذرا اونچے ہو جائیں، بس 2-3 آدمیوں کو پتا چلے آمین۔ جیسے نماز کے بعد جب دعائیں ہوتی ہیں کبھی تو سارے اس وقت ٹھیک ہوتے ہیں، ضد نہیں ہوتی، کوئی نہ آمین کہتا اور نہ کوئی جن میں کہتا، سب بولتے آمین آمین، یہ ہے صحیح بھی۔ جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ نہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ خیر سے رکھے، مہربانی کرو۔ سود خور کے بارے میں سود خور کے بارے میں سوال یہ ہے کہ سود خور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم میں، اور ایک طرف یہ ہے کہ میری امت سزا کے بعد دوزخ سے نکل آئے گی، تو ان دونوں متضاد باتوں کا حل کیا ہے؟ بھائی نے جو سوال پوچھا کہ سورہ بقرہ میں جب سود کے بارے میں بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو کہا ہے کہ جو نہیں چھوڑیں گے اس کو وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ بات ان کے ذہن میں ہے کہ ایک طرف آتا ہے کہ گناہ گار مسلمان جو ہیں یہ سزا بھگت کر آ جائیں گے، اور دوسری طرف یہ بیان ہوا کہ وہ دوزخ میں رہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت اسماعیل کے انہیں ایڑیوں سے روپے میں پہلے ایڑیاں رگڑی ہے تو پاؤں سے چشمہ پھوٹا واپس زمزم کا، ہاں جی جی، تو اس کی کیا حقیقت ہے، کہاں اس کے ثبوت ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کھپرے سانگڑ سے۔ سانگڑ سے بات کر رہے ہیں، صوبہ سندھ سے۔ میرے بھائی جی، یہ بات جو مشہور ہے نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے یہ چشمہ جاری ہوئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، ہاں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ انہوں نے الگ ایڑیاں رگڑی، تڑپ رہے تھے، پیاسے جو تھے، ماں بے قرار پہاڑیوں پر بیچاری بھاگ رہی تھی، ہاں جی، مگر یہ چشمہ صحیح بخاری میں آپ دیکھ لیں، اس میں صاف لکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی بے قراری دیکھ کر اللہ کے حکم سے نا ایڑی ماری، اور ایک جگہ پارا تک پر مارا، بارہ جبریل علیہ السلام نے حضرت جبریل ان کے ایڑی مارنے سے چشمہ جاری ہوا۔ انہوں نے ماں سے کہا حاضرہ آ جاؤ، سنبھال لو، اللہ نے تیرے بیٹے کے لیے چشمہ جاری کیا۔ اس لیے اسماعیل علیہ السلام کے نہیں ایڑی رگڑنے سے، نہ ان کے پاؤں کے نیچے سے نکلا، جبریل علیہ السلام۔ یہ صحیح بخاری میں سے اندازہ ہے کتاب الخلق، کتاب الخلق میں آپ نا کتاب خلق، خلف، ہاں خلق، جی وہاں یہاں کا اگر آپ اگلے اتوار کال کریں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے حدیث کا نمبر بھی نکال کے رکھیں گے۔ نمبر اگر بخاری شریف ہوتی تو فتح الباری 6ویں جلد تو ابھی نکال دیتے بھائی، انشاءاللہ اگلے اتوار کال کر لیں، پھر آپ کے لیے حدیث کا نمبر نکال کے رکھیں گے۔ کتاب الخلق میں آپ نے نکالنا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی تذکرہ مل جائے گی۔ کتاب الخلف ہے نا؟ جی، کتاب الخلق۔